بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الکلام فی الخلاف الاول فتفصیلہ، پوری توجہ آقا جان، تفصیلی باتیں ہیں، مزہ لینا ہے۔ اصل موضوع تھا کہ آیا تعبد بالظن واقع ہوا یا نہ ہوا، یاد ہے نا؟ تو ذیل میں بات شروع ہو گئی کہ اصل کیا ہے۔ شیخ اعظم نے فرمایا اصل حرمت ہے، پھر فرمایا آیا کچھ ایسے ظنون، کچھ ایسی امارات غیر علمیہ یا ایسے ظنون بھی ہیں جو اس اصل سے خارج ہوں، تو انہوں نے فرمایا بالکل ایسے ظنون ہیں جن کا نام ظنون خاصہ رکھا گیا۔ لہذا فی الجملہ تو اجماع ہے کہ بعض امارات غیر علمیہ معتبر ہیں، بعض ظنون معتبر ہیں، لیکن دو چیزیں مورد اختلاف ہیں۔ ایک ہے ظواہر قرآن کی حجیات، اور دوسرا ہے غیر مخاطب افراد کے لیے ان امارات کا حجت ہونا۔ آج ہم بحث شروع کر رہے ہیں پہلے اختلاف کی۔ توجہ آقا جان، شیخ عالم نے پیچھے فرمایا تھا کہ اصالت الحقیقہ، اصالت الاطلاق، اصالت العموم وغیرہ، یہ ساری ان کی برگشت ہے ایک اصل کی طرف، اور وہ ہے اصل عدم القرینۃ صارفہ۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ملا خند خراسانی صاحب کفایہ نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ ان سب کی برگشت ہے اصالت الظہور کی طرف۔ اصل عدم القرینۃ صارفہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ معنی کہ یہ کلام متکلم جس معنی میں ظہور رکھتی ہے، بس یہی کر معنی ظاہری ہی مراد متکلم۔ یاد ہے نا مراد متکلم ہماری بات چل رہی ہے۔ ایک بحث کا آج آغاز کر رہے ہیں، کئی دن تک انشاءاللہ یہ چلے گی۔ اخباری علماء ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اصالت الظہور حجت ہے، یا شیخ اعظم کی تعبیر کے مطابق اصالت و عدم القرینۃ صارفہ حجت ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے وہ سنت میں ہو، یا چاہے وہ عام روٹین کی گفتگو میں ہو۔ اخباری حضرات کہتے ہیں کہ باقی مقامات پر تو اصالت الظہور حجت ہے، معتبر ہے، لیکن قرآن کی مجید میں یہ حجت نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ آپ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کے لیے اصالت الظہور پر یا اصالت عدم القرینۃ صارفہ پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ محتاج ہیں تفسیر نبی اور تفسیر ائمہ علیہم السلام کے، کہ آیت سے معنی سمجھنا کہ جناب آیت مجیدہ میں ایک لفظ استعمال ہوا اور وہ لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور ہم اس میں وہی اصالت الظہور جاری کریں اور وہی مراد متکلم لیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال کی مراد یہی ہوگی۔ اخباری کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلام خدا اور دیگر کلاموں میں نے اس کو ذرا آسان پیرے میں یوں کیا، وہ کہتے ہیں کلام خالق اور کلام مخلوق یہ ایک انداز میں نہیں ہے، کہ آپ کلام مخلوق میں بھی اصالت
ظہور یا اصالت الظواہر جو ہے جاری کریں، اور کلام خالق میں بھی وہی کہ جیسے آپ اور میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے جو لفظ جس معنی میں ظاہر ہوتا ہے ہم اسی ظہور کو لیتے ہیں اور وہی مراد متکلم لیتے ہیں۔ آپ کہیں کہ قرآن مجید کا یہ لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے لہذا مراد متکلم یہ، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک آیت، ایک ہی آیت ہو سکتا ہے ابتدا میں اس سے معنی کچھ اور ہو سکتا ہے اس کے آخری الفاظ میں معنی کوئی اور ہو۔ ہر آیت، پورا قرآن، پوری کلام ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور کس سے کیا مراد ہے یہ سوائے نبی اور آل نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو سمجھ آ گیا؟ باقی سارا ترجمہ ہے، صرف مقدمے کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ظواہر کی حجیت کو مانتے ہیں کہ جو لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہوگا ہم اسی معنی ظاہری کو مراد متکلم قرار دے دیں گے، لیکن قرآن مجید میں ہم اس کے قائل نہیں۔ قرآن میں ظواہر حجت نہیں ہے، وہاں ہم محتاج ہیں تفسیر کے، وہ تفسیر یا نبی کرے یا آل نبی کرے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، پھر اس پر انہوں نے دو مختلف قسم سے دلیلیں دی ہیں۔ پہلے انہوں نے روایات کا سہارا لیا، بہت ساری روایات ہیں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جن کو شیخ اعظم نے ان کی طرف سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کل ہم پھر شیخ اعظم کا جواب پڑھیں گے، پھر ان کی دوسری دلیل ہوگی، پھر اس کا جواب الاخر انشاءاللہ۔ یہ لمبی بات ہے، موضوع ذہن میں آپ یہ بٹھا لیں کہ اخباری کیا کہتے ہیں۔ ایک سطر کا موضوع ہے، اخباری کہتے ہیں ہر جگہ ہر کلام میں ظواہر کی حجیت کے ہم قائل ہیں، جو لفظ جس معنی میں ظاہر ہوگا ہم اسی معنی ظاہر کو ہی مراد متکلم لیں گے جب تک کہ وہ کوئی قرینہ اس کے خلاف نہ لائے سوائے ظواہر قرآن کے، ٹھیک ہے جی۔ دو قسم کی دلیلیں دی ہیں، پہلی قسم ان کی ہے روایات۔ اب یہ روایات آج پڑھیں گے، جواب ان کے انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے تاکہ ترتیب ہماری برقرار رہے۔ حجیت و ظواہر الکلام کتاب۔ اما الکلام فی الخلاف الاول، پہلا اختلاف کیا تھا جان؟ جواز العمل بظواہر الکتاب، آیا قرآن مجید کے ظواہر پر عمل کرنا جائز ہے یا؟ ہم کہتے ہیں جائز ہے، اخباری حضرات کہتے ہیں جائز نہیں۔ اچھا، آپ اس کی تفصیل۔ ذهب جماعت من الاخباریین، اخباری 100% نہیں لیکن بہت سارے اخباری حضرات، محدث استرابادی رحمت اللہ علیہ اور دیگر، ان کا نظریہ یہ ہے کیا؟ الی المنع عن العمل بظواہر الکتاب، وہ کہتے ہیں ظواہر قرآن، ظواہر کتاب پر عمل کرنا درست نہیں، قرآن کے ظواہر پر عمل کرنا نہیں۔ اچھا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں من دون ما یارد التفسیر وکشف المراد، جب تک تفسیر اور مراد الہی ہو جائے معصومین صلوات اللہ علیہم سے کاشف نہ ہو، جب تک پیغمبر نہ بتائے کہ اس آیت میں مراد الہی کیا ہے، جب تک ائمہ علیہم السلام نہ بتائیں کہ یہاں مراد الہی کیا ہے، تب تک آپ فقط ظواہر کی بنیاد پر اس کو مراد متکلم قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا ان کے نزدیک ظواہر، باقی ظواہر حجت ہیں، فقط قرآن کی بات ہے کہ ظواہر قرآن۔ اچھا جی، کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں جو کلام الہی ہے وہ دیگر کلاموں سے مختلف ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے میں کلام کرنا اور ظواہر پر اس کو حمل کرنا، معنی ظاہری مراد لینا، یہ اور ہے، لیکن قرآن مجید میں ایسا
ہو سکتا ہے اس کی ابتدا میں مراد کچھ اور ہو، انتہا میں کچھ اور ہو، ہر لفظ دوسرے لفظ سے، ہر مطلب دوسرے لفظ سے مربوط ہے، متصل ہے، اس لیے ظواہر قرآن جو ہے اس لحاظ سے ظواہر پر عمل کرنا صحیح نہیں جب تک اس قرآن کے کسی بھی آیت کی تفسیر عن الائمہ ہمارے پاس، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ پہنچے۔ اقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجہان، جناب کے پاس دلیل، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ پہلی قسم انہوں نے روایات لی ہے اور دوسری انشاءاللہ وہ کئی دن بعد آ جائے گی، ترتیب سے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں۔ پہلی روایات ہیں، احدہما الاخبار المتواترہ المدعا ظہورها فی المانع عن ذلک، بعض اخباری حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کیا کہ روایات متواترہ موجود ہیں۔ روایت متواتر تو آپ کو پتہ ہے نص ہوتی ہے نا، روایات متواترہ موجود ہیں، کس بات پر؟ فی المانع عن ذلک، آپ ظواہر کتاب پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی آیت مجیدہ کی تفسیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام نے نہ فرمائی ہو۔ ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ۔ کون سی روایات ہیں؟ فرماتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1، اب آپ نے نمبر یاد رکھنے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث نبوی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، فرماتے ہیں من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے، اپنی نظر سے کرے گا۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، یہی کہتے ہیں نا، جو میرا خیال کہتے ہیں وہ میری رائے ہوتی ہے۔ من فسر القرآن برائے فَلْيُتَبَوَّعْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، مراد کیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں آمادہ کیا جائے۔ ایک روایت۔ نمبر 2، فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم، لطف لینے ہر حدیث کو سمجھنا ہے، جو بندہ قرآن کے بارے میں کوئی بات کرے جس کا اس کو علم نہ ہو، توجہ میری جان، علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ظن نہیں، شک نہیں، وہم نہیں، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100% مطالب قرآنی کے بارے میں جو بندہ بغیر علم کے کچھ کہتا ہے، جس کو 100% کنفرم نہ ہو، فَلْيُتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ 2 ہو گئے۔ وفی نبوی ثالث، تیسری حدیث، یہ بھی حدیث ہے نبوی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، فرمایا من فسر القرآن برائیہ، جو بدبخت قرآن کی تفسیر اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی خواہش سے کرے، فَقَدِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، گویا اس نے اللہ پر کذب کا افتراء کا نسبت دی۔ ٹھیک ہے جی، کہ سوچ اپنی ہے اور وہ اس کو قرآن قرار دے، تو اس کا مطلب کذب ہو گیا نا جی، افتراء ہو گیا۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، ترتیب یاد رکھنی ہے۔ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک، امام فرماتے ہیں من فسر القرآن برائیہ، الفاظ پہ غور آگا، جو شخص قرآن کی تفسیر، تشریح، وضاحت کرے گا برائیہ، اپنی سوچ و نظر کے مطابق، تو 2 صورتیں ہوں گی، یا وہ صحیح ہوگی یا وہ غلط ہوگی۔ شاباش۔ فَإِنْ أَصَابَ، اگر وہ صحیح بھی ہوئی، لم یؤجر، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ تو اتفاقاً مطابق ہوگی نا، تمہیں علم تو نہیں تھا کہ مفہوم قرآن یہی ہے۔ اچھا، وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر اس نے جو اپنی برائے ہی تفسیر کی تھی،
اور اگر وہ مطلب قرآنی کے مطابق نہ ہوئی، خطا کر گیا، قرآن کچھ کہنا تھا اور اس نے تفسیر کچھ کر دی، فرماتے ہیں ابعد من السماء، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ شخص، بہت سارے اس کے مطالب ہیں، گویا کہ جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یا ایسے جیسے بندہ آسمان سے گرے اور زمین پر آ پڑے، ٹھیک ہے جی، گویا اتنا اسے دور ہے۔ خوب، سقطا یعنی گویا وہ لفظی معنی تو نا گر جائے گا، یہاں گرنے کی مراد نہیں ہے، یعنی وہ حقیقت سے اتنا دور ہوگا کہ ابعد من السماء کے جو آسمان سے بھی، یعنی اس کا فاصلہ یعنی اس سے بھی زیادہ ہے، خطا کر دی۔ وفی النبوی العامی، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی عامہ، مدارک اہل سنت سے بھی ایک حدیث نبوی ہے کہ ان کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فسر القرآن برائے فاصاب، تفسیر تو کی اس نے اپنی رائے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، فاصاب، اور اتفاقاً وہ ٹھیک نکلی، تو بھی اس روایت میں فرماتے ہیں فقد اخطا، پھر بھی اس نے خطا کی ہے، غلط کی ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کی تشریح اپنی رائے کے مطابق کر؟ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، ان مولانا رضا، حدیث ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ان ابیہ ان آبائہ ان امیر المومنین، یعنی اصل مصدر گویا کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا سے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، قال یعنی قال امیر المومنین السلام، کیا انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ ان اللہ عز و جل فی الحدیث القدسی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، حدیث قدسی میری جان یہ ہوتی ہے، حدیث اور آیت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آیت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حدیث قدسی بھی فرق یہ ہوتا ہے کہ آیت میں پیغمبر عین الفاظ وہی بیان فرماتے ہیں جو من جانب اللہ آتے ہیں، حدیث قدسی میں مطلب من جانب اللہ آتا ہے، لیکن الفاظ کی تعبیر وہ پیغمبر اکرم کی اپنی صوابدید پر ہوتی ہے، کن الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، لیکن اصل مطلب وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ خوب، حدیث قدسی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ آگا، ما من بی من فسر کلامی برائے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بندہ میری کلام کی یعنی میرے قرآن کی تفسیر برائے ہی کرے گا، ما من بی، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، وما عرفنی من شبہنی بخلقی، جو مجھے اللہ کو میری مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے، گویا اس کو میری معرفت ہی نہیں، وَمَا لَا دِينِي مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي دِينِي، جو میرے دین اسلام میں قیاس پر عمل کرتا ہے، گویا وہ میرے دین اسلام پر نہیں۔ یہ کتنی ہو گئی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہو گئی؟ ہاں جی، 6 ہو گئی ہو، شریف آدمی۔ نمبر 7، عن تفسیر العیاشی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صاحب صاحب سے ہے روایت، امام فرماتے ہیں من حکم برائیہ بین اثنین فقد کفر، 2 بندوں کے درمیان کوئی اختلاف تھا، اب اس نے فیصلہ کیا اپنی سوچ کے مطابق، قرآن کو سنت کو معیار قرار نہ دیا، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں، من حکم برائیہ، کہ 2 بندوں کے درمیان حکم کرتا ہے اپنی سوچ کا، ایک ہوتا ہے نا بھی قرآن یہ کہتا ہے، اللہ رسول یہ فرماتے ہیں، ادھر نہیں جاتا، فقد کفر۔ آگے فرمایا من فسر برائیہ آیۃ من کتاب اللہ، جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی بھی تفسیر برائے کرتا ہے، اپنی مرضی کی تفسیر کرتا ہے، فقد
کفر. ٹھیک ہے جی. نمبر 8 ایک اور روایت ہے مجموع البیان میں، انہو قد صح، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ علیہم السلام القائمین مقامہ. کیا؟ ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصحیح، کہ تفسیر قرآن فقط اسی صورت میں جائز ہے یا اثر صحیح یعنی خبر صحیح، حدیث صحیح اس کی تفسیر کر رہی ہو، یا النص صریح یا حجج الہیہ میں سے کوئی حجت اس کی واضح صراحت کے ساتھ اس پر نص واضح کر رہا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے. نص مقابلے ظاہر ہوتی ہے، نص مقابلے اجمال. آپ کو یاد ہے نص کب بتایا تھا کسی جگہ پر میں نے؟ ایک ہوتی ہے نص یہ ہے کہ جہاں ایک ہی معنی ہو دوسرے معنی کا احتمال بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. مجمل کیا ہوتا ہے؟ اجمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے 2-3 معنی ہیں اور کسی معنی میں بھی ظہور نہ رکھتی ہو. ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ہیں تو معنی 2 یا 3 یا 4 لیکن ایک معنی میں رجحان پایا جاتا ہے، وہ ذرا زیادہ واضح ہے. یاد ہے نا یہ ساری باتیں آپ بتائی ہوئی. خوب. وقولہ، اس طرح ایک اور حدیث ہے غالباً یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ یہ ہے لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. عقول رجال میں سب سے ابعد شے یعنی سب سے ابعد کا معنی ہم کر لیں مشکل ترین شے کہ جو جلدی سمجھ میں آنے والی نہ ہو، وہ ہے تفسیر القرآن. یہ سب سے ابعد ہے یعنی عقول میں دور کا مطلب ہم مرادی ترجمہ لیں گے یعنی مشکل ترین شے جو عقل کے لیے وہ ہے تفسیر قرآن. کیوں؟ ان الآیت یکون اولھا فی شیء، ہو سکتے ہے میں ابتدا کسی اور شے کے بارے میں ہو، وآخرھا فی شیء، جبکہ آخر کسی اور چیز کے بارے میں ہو. ہوا کلام متصل، سارے ایسی کلام ہے کہ ہر آیت دوسری آیت سے متصل ہے، آیت کا پہلا حصہ آخر سے متصل ہے، پوری کی پوری کلام جو ہے ایک دوسرے میں اس طرح ملی ہوئی ہے کہ ینصرف الی وجوہ، جس کا انصراف فقط ایک نہیں کئی طرف سے ہو سکتا ہے. اب اس کو اس میں سے سمجھنا یہ ہر بندے کے بس کا کام. اور روایت ہے روایت مرسلہ کیا ہوتی ہے آقا جان؟ کہ جس میں یا ایک سے زائد راویوں کا ذکر نہ کیا گیا ہو یا کم از کم اس کے ایک آخری راوی کا پتہ معلوم نہ ہو یا ذکر نہ، اس کو کہتے ہیں مرسلہ. روایت مرسلہ ہے شبیب بن انس کی عن ابی عبداللہ علیہ السلام. وہ روایت یہ ہے، غور کرنا گا. انہ قال لابی حنیفہ، روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا جو ان کے شاگرد بھی تھے، اس سے کیا کہا؟ انت فقیہ اہل العراق. سوال ہے آپ اہل عراق کے فقیہ ہیں؟ کالا نام، جناب بالکل جی میں وہاں کا مجتہد ہوں. اچھا. فبأی شیء تفتیہم، تو کس چیز کو معیار قرار دے کر ان کو فتوے دیتا ہے، یعنی مسائل جو بیان کرتا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ قال، اس نے کہا جی بکتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو میں جو فتوے دیتا ہوں وہ قرآن اور سنت کے مطابق. قال، امام نے فرمایا یا ابا حنیفہ تعرفو کتاب اللہ حق معرفتہ، کیا تو قرآن کو ویسے سمجھتا ہے، اتنی معرفت رکھتا ہے جتنی معرفت رکھنی چاہیے؟ حق کے معرفت آ گیا. وَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ، اور تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ. بندہ بھی بڑا دلیر تھا، امام کے سامنے استاد کے سامنے کہتا ہے نام جی مجھے سب پتہ ہے.
میں سارے قرآن کی معرفت بھی کما حق کو رکھتا ہوں اور مجھے سارا پتہ ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ استاد کو تو شاگرد کے مبلغ علمی کا پتہ ہوتا ہے نا کہ اس بندے کا علم، اس نے تو کہہ دیا، ہو سکتا ہے بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہوں، دوسرے نے کہا جی بس نام کرتا گیا۔ امام نے فرمایا جواب میں، یا ابا حنیفہ لقد ادعیت علما، تو نے دعویٰ کیا ہے علم کا کہ میں کتاب کی معرفت بھی کمال معرفت رکھتا ہوں، مجھے اس کے احکام ناسخ و منسوخ کا بھی سارا علم ہے۔ فرماتے ہیں ویلک، ویل ہو تجھ پر، افسوس کے معنی ملیں جس معنی میں ملیں۔ خوب فرماتے ہیں ما جعل اللہ ذالک الا عند اہل الکتاب الذین انزل علیہم، یہ علم اللہ نے فقط انہی کو دیا ہے جن پر کتاب نازل کی گئی۔ تو ان میں سے نہیں ہے کہ جس پر کتاب نازل کی گئی، یعنی مراد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم یا اس کی آل۔ فرماتا ویلکا، پھر دوبارہ اس کو کہا ویلکا ولا ہوا الا عند الخاص، ویل ہو تجھ پر، یعنی یا تو اس پر جس پر کتاب نازل ہوئے، یا پھر ولا ہوا، وہ علم نہیں ہے مگر کس کے پاس؟ عند الخاص من ذریت نبینا، ہمارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت جو ہے، یہ علم یا پیغمبر کے پاس ہے یا اس کی ذریت کے پاس ہے۔ ما ورثک اللہ من کتابہ حرفا، امام نے فرمایا شاگرد صاحب اللہ نے تجھے اپنی کتاب کی، کتاب تو دور کی بات ہے، کتاب کے ایک حرف کا وارث بھی۔ اب دیکھو نا، بسم اللہ کی با سے شروع کرو اور والناس کی سین تک جاؤ، کتنی آیتیں، پھر آیتوں میں الفاظ، پھر ہر لفظ میں حروف، پتہ نہیں کتنے حرف ہیں، تو فرمایا تمہیں تو ایک حرف کا بھی وارث قرار ہے، اور تو کہتا ہے مجھے کمال معرفت ہے کتاب کی اور ناسخ و منسوخ۔ روایت زید شہام کی قال، وہ کہتے ہیں داخلہ قتادۃ، راوی کا نام ہے، علی ابی جعفر السلام، فقال لہو انت فقیہ اہل البصرہ، قتادہ آیا امام علیہ السلام کے پاس، امام نے اس کو کہا تو اہل بصرہ کا فقیہ ہے، یعنی مراد اسے سوال کیا کہ تو وہاں پر فتوے شتوے تو بتاتا ہے۔ فقال، یہ تھوڑا سمجھدار تھا، کہتے ہاکذا یزعمون، لوگوں کا خیال یہی ہے کہ میں ان کا فقیہ ہوں۔ اب سوال ادھر اور نیچے فرق سمجھ آیا آپ کو؟ اس نے کہا، یہ نہیں کہا نام، اس نے کہا ہاکذا یزعمون، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان کا فقیہ ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوب۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا بالغنی انک تفسر القرآن، اچھا چلو فقیہ تو ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے تو وہاں پر درس تفسیر قرآن دیتا ہے۔ کالا، جی آقا یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، صبح نماز دیتا ہوں۔ اعلان قال، حدیث درمیان سے حذف کر کے آگے فرماتے ہیں، امام نے فرمایا یا قتادہ، توجہ آگا، کیا ان کنتا قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، تو جو تفسیر قرآن دیتا ہے، درس تفسیر دیتا ہے، اگر قرآن کی تفسیر کرتا ہے من تلقاء نفسک، اپنی ذات سے، یعنی جو کچھ تو سمجھتا ہے وہی، جس کو ہم اردو میں کہیں گے یعنی اپنی طرف سے تفسیر کرتا ہے، فقد ہلکتا، تو بھی ہلاک ہو گیا، وَأَهْلَكْتَ، اور دوسروں کو بھی ہلاک، یعنی ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ، اور اگر تو قرآن کی تفسیر کرتا ہے لوگوں سے لے کر، یعنی نبی مراد نہیں ہے، آئمہ مراد عام لوگ جو کچھ کہتے ہیں تو ان کو لے کر آگے تو بیان کر دیتا ہے، تو بھی فقد ہلکتا و اہلکتا، تو ہلاک ہو گیا، انہوں کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا ویحک یا قتادہ انما یعرف القرآن
قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے من خوطب بہ، جو قرآن کا مخاطب ہے۔ ہر بندے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ بات سمجھ آ گئی آج؟ پیغمبر اکرم یا پھر ان کی ذریت جن کو پیغمبر نے خود سمجھایا۔ ابھی اس پر بحثیں ہیں نا، یہ تو ابھی متن ہے نا، ابھی جواب ہم نے دینے ہیں۔ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا دُعِيَ فِي الْوَسَائِلِ تَجَاوُزُهَا، وسائل میں یہ بھی کہا کہ اور بھی بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں کتاب القضاء میں کہ جو حد توتر سے بھی بڑھ کر ہیں۔ خوب، خلاصہ کیا ہوا؟ یہ جو 10-12 روایات ہم نے پڑھی، حاصل هذا الفاظ، شیخ عالم فرماتے ہیں کہ اخباری حضرات روایات کے ذریعے جو عمل بے ظواہر القرآن سے منع کرتے ہیں کہ ظواہر قرآن پر عمل نہ کریں، باقی حجتیں یہ حجت نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان منع الشارع عن ذلک، کہ شارع کا اس طرح سے منع فرمانا یہ کاشف ہے کہ ان مقصود المتکلم لیسا تفہیم مطالبہ بنفس هذا الکلام، متکلم ہے خدا، مقصود متکلم یہ نہیں ہے کہ اس کے مطالب لوگ براہ راست، یہ لفظ پہ غور کرنا، بنفس هذا الکلام، کہ خود اسی کلام سے اپنے مطالب لوگوں کو سمجھائے، ایسا نہیں ہے۔ لیس من کبیر، یہ کوئی محاورات عرفی نہیں جو آپ اور ہم بات کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی اس کلام کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ میرے مطالب اس آیت سے جن کو میں نے بتایا وہ ان کی وضاحت کریں کہ اس آیت میرا مطلوب کیا ہے، اس آیت میرا مطلوب کیا ہے۔ لہذا یہ کوئی عام محاورات عرفیہ نہیں ہے، پس قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں، یا آپ ان ظواہر پر عمل باقیوں پر ہیں لیکن کتاب میں نہیں کر سکتے۔ یہ روایات تھیں، کل انشاءاللہ پھر تفصیل سے ان کے جوابات۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔